عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ جیسا کہ میرے آواز کی روش سے یہ ظاہر ہے، سننے کو آتا ہے کہ میں کچھ بیمار ہوں، مگر میں پھر بھی خداوند کا شکر گزار ہوں ہر وقت کے لیے، ہر لمحے کے لیے، کہ وہ مجھے نفس حیات بخشتا ہے تاکہ میں ہر حالت میں، ہر مشکل میں اس کی شکر گزاری کر سکوں اور اس کی کلام کی منادی کر سکوں۔ مجھے شاید کووڈ-19 اور اس کی جو ویریئنٹ ہے اومیکرون لاحق ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں اور ہمارے گھر والوں میں بہت سے ایسے ہیں جن کو یہ لاحق ہوئی۔ میرے بیٹے کو بھی، ناتان کو بھی یہ لاحق ہوئی اور وہ بھی بیمار تھے بہت دن، مگر ان کو چنگائی ملی ہے اور وہ دوبارہ اپنے کلاسز کو جا رہے ہیں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس لیے۔ یہ بیماری سنجیدہ ہے اور اسے سنجیدگی سے لیں۔ متاسفانہ جہاں ہم رہتے ہیں، شاید جہاں آپ رہتے ہیں یہ بھی ایک ایسا ہو کہ بہت سے مسیحی جو مسیحی ہیں وہ اس بیماری کو ایک ہوکس یا مغالطہ یا پھر غلط بیانی سے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ڈاکٹروں کی ملی بھگت ہے تاکہ وہ ہم پر راج کر سکیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میری آپ عزیزوں سے یہ خواہش ہے، درخواست ہے کہ اگر آپ مسیحی ہیں اور ایسا سوچتے ہیں تو پھر سے سوچئے اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ ایک سنجیدہ اور بہت ہی سنجیدہ بیماری ہے۔ میرے بہت عزیز دوست جو ہندوستان میں رہتے تھے، ان میں سے کئی اس بیماری کے لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ مسیحی تھے اور وہ خداوند کے پاس ہیں، مگر بہت سے ایسے ہیں جن کو یہ موقع نہ ملا۔ بہت سے ایسے ہیں جو اس مہلک بیماری کی وجہ سے متاسفانہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو اس بیماری کو بہت سنجیدگی سے لینی چاہیے۔ میں ڈاکٹر تو نہیں، اور نہیں میں ایک صحیح مشورہ یا طبی مشورہ یا پھر ڈاکٹر کا مشورہ یہ میں آپ کو نہیں دے رہا، مگر جو چیزیں میرے لیے بہتر ثابت ہوئی ہیں وہ ہے، ان میں سے ایک ہے گرین ٹی یا پھر سبز چائے، اور اس میں نیمو، بہت زیادہ نیمو نچوڑ کر اس میں جب میں پیتا ہوں تو اس نے مجھے بہت مدد دی ہے۔ تقریباً 3-4 رات پہلے میری حالت بہت ہی خراب ہوئی، جبکہ اتنی خراب کہ میں پوری رات جاگا رہا، کھانستا رہا اور مشکل میں تھا، مگر خدا نے پھر بھی مجھے قوت دی تاکہ میں منڈے کو اپنا فارسی اور پشتو شو کر سکوں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے قوت جسمانی اور قوت ارادی بخشا تاکہ میں یہ کر سکوں۔ اور آج بھی، کل رات بھی میں بہت زیادہ کھانستا رہا، اور میری دعا یہ ہے کہ اس شو کے دوران میں نہ کھانسوں، اگر کھانسوں تو میں آپ سے پہلے ہی سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ میں نے 2 گیت آپ کے لیے کیو کی ہوئی ہے، ایک پشتو اور ایک اردو میں، تو اگر میں دفعتاً ان گیتوں کو رکھوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ
شاید میں کھانس رہا ہوں، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ عموماً میں گیت تو رکھتا ہوں، مگر اگر اچانک میں رکھوں تو اسی وجہ سے میں نے یہ وکس کی جو گولیاں ہیں اپنے پاس رکھی ہیں کہ اگر خراش آئے گلے میں، کوئی کھانسی وغیرہ، تو میں یہ بھی لے سکوں۔ اور چائے کی پیالی، اور اس میں سبز چائے اور نیمو میرے بیگم صاحبہ نے نچوڑ کر میرے لیے تیار کی ہے، اور میں اس کے لیے مشکور ہوں، ان کا مشکور ہوں، اور خداوند کا ان کے لیے مشکور ہوں۔ یہاں کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، اس لیے مجھے یہاں کے مسائل کا زیادہ معلوم ہے۔ آپ اپنے جس ملک میں آپ ہیں، جس جگہ آپ ہیں، ان کے مطابق آپ ضرور جائیں۔ میں CDC کا جو ویب سائٹ ہے، سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن، وہاں پر یہ صفحہ ہے، اور اس میں جو ویریئنٹ ہے کووڈ-19 کا، جو ویریئنٹ ہے، یہ اپڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اپڈیٹ 13 دسمبر کو ہوئی ہے، معاف کریں، اومیکرون کے بارے میں۔ تو اومیکرون ویریئنٹ، واٹ یو نیڈ ٹو نو، آپ کو کیا جاننی چاہیے اس کے بارے میں، تو تفصیل سے دی گئی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ٹاپ تھنگس یو نیڈ ٹو نو، بہت سے اہم چیزیں، جو 3 چیزیں یہاں پر دی ہیں کہ آپ کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان ہدایات کو جانیں، پڑھیں اور اسے سمجھیں۔ اور ویکسین جو ہے، جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے، تو ہم دونوں نے ویکسین کی، بلکہ تینوں نے، میرے فرزند نے بھی ویکسین کی ہوئی ہے، مگر ابھی تک ہم نے جو بوسٹر ہے وہ نہیں لیا۔ در حقیقت پچھلے ہفتے میں بوسٹر کرنا ہی چاہتا تھا کہ مجھے یہ لاحق ہوا، اور نیتھن کی بھی یہی حالت ہے۔ وہ بوسٹر کرنے جا رہے تھے، کار میں بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ، جس شہر میں وہ رہتے ہیں، لنچ برگ ورجینیا، جہاں پر وہ پڑھتے ہیں، میوزک پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم صنفیوں کے ساتھ وہ جا رہے تھے۔ سیمس کلب ایک بہت بڑا دکان ہے وہاں پر، تو وہاں جا رہے تھے کہ بوسٹر لگوائیں، مگر راستے ہی میں ان کو پتہ چلا کہ ان کو کھانسی وغیرہ ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو تو پہلے ہی سے یہ لاحق ہے، اب ہم یہ آپ کو نہیں دے سکتے، آپ کو چنگائی ملے اس کے بعد آئیں۔ تو اگر آپ کے لیے ویکسین مہیا ہے تو ضرور یہ ویکسین لگوائیں، اپنے ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق یا ہسپتال کے ہدایات کے مطابق، جو وہاں پر لوگ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات جو ہیں، وہ نرسز جو ہیں، وہ پیش قدم ہیں ان چیزوں میں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند ان کو بچائے رکھے، کیونکہ وہ ان سے روح در روح ہوتے ہیں ہمیشہ جو مریضوں کے ساتھ، تو ان کو زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ ان کے لیے بھی ہم ضرور دعا کریں کہ خداوند ان کو بچائے رکھے۔ اور پھر یہ بھی لازمی ہے کہ اگر آپ نے 2 ویکسین کروائے ہیں، اور اگر تیسرا ضروری ہے آپ کے لیے ابھی، اور مہیا ہے آپ کے لیے، جو بوسٹر کہلاتا ہے، وہ بھی لگوائیں تو اچھا ہے۔ یہاں امریکہ میں جانسن اینڈ جانسن ہے، اور فائزر ہے، اور ایک اور بھی ہے، ابھی نام ہی نہیں یاد آ رہا مجھے۔ تو یہ ہیں، ہم نے فائزر کا استعمال کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ اگر بوسٹر کے لیے ہم ایک دوسرا دوا استعمال کریں یا پھر ویکسین استعمال کریں، وہ زیادہ مؤثر ہے، یہ کہتے ہیں لوگ۔ یہ میری رائے نہیں ہے، آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں۔ جو چیزیں، جن چیزوں کو میں نے استعمال کیا ہے اس دوران جب مجھے یہ لاحق ہوا ہے، اور اب بھی میں اس سے گزر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو گرین ٹی ہے، یا پھر سبز چائے، لیمو، یا پھر افغانی نوڈل جو آش کہتے ہیں ہم اسے، وہ بہت ہی اچھا ہے آپ کے لیے۔
अपने आप को गर्म रखें, कपड़ा पहने, अच्छा पहने, कुर्ती कोट वगैरह पहने, और आपके पास अगर सर के लिए टोपी वगैरह गर्म है तो वो ज़रूर आप इस्तेमाल करें। और अगर आप सर्द इलाके में हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल या दस्तानों का इस्तेमाल, जुराब अच्छी तरह से पहनना ये बहुत लाजमी है। मुझे ये मैंने ये एहसास किया जब भी मैं अपने आप को सर्द हवा में देखता हूँ तो खांसी जल्द शुरू हो जाती है। तो अपने आप को एक आरामदेह हाल में रखें। और किताब मुक़द्दस फरमाता है कि हर चीज़ के लिए एक वक्त है, हर चीज़ के लिए एक वक्त है, तो आराम करने के लिए भी एक वक्त है। तो आप अगर आप अमेरिका में हैं या फिर कनाडा में हैं, उनके वेबसाइट्स में जाएं, या फिर पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में अगर आप हैं, या नेपाल में अगर आप हैं, तो उनके हिदायत के मुताबिक आप उनके वेबसाइट्स में हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ मिनिस्ट्री जो भी है उनके वेबसाइट्स में ज़रूर इस बारे में वो कहते हैं, तो ज़रूर उन हिदायत के मुताबिक जाएं। अभी मैं BBC उर्दू में पढ़ रहा था कि ओमिक्रॉन मुतासिफाना पाकिस्तान में भी फैल रहा है, और इसलिए आप ज़रूर कोशिश करें कि इससे आप बच जाएं। ये देखें, मैं ये अखबार आपको BBC जो उर्दू है उसके ज़रिए से आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये मालूम हो। शायद आपने पढ़ा भी है जिस मुल्क में भी आप हैं। पाकिस्तान कोरोना मुतासरीन में इजाफे के बाद नई पाबंदियाँ 25% तमाशाइयों के साथ PSL के इनकाद का फ़ैसला, यानी जो गेम हो रहे हैं उनके इनकाद के लिए भी सिर्फ 25% लोग जा सकते हैं। और कई शहरों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर 10% से ज़्यादा उस शहर में ये बीमारी उनको लाहक है तो उनके लिए भी पाबंदियों के तदारुक हैं। लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 साल बाद कोरोना वायरस के नए मरीज़ों की तादाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, और इस वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए आज हुकूमत ने एक बार फिर ऐसे शहरों में सख्त पाबंदियों के नफाज का फ़ैसला किया है जहां मरीज़ों की औसत शरह 10% से ज़्यादा है। तो यहाँ पर BBC में अच्छा है कि यहाँ पर BBC में ओमिक्रॉन की अलामात क्या हैं और ये कोविड की दूसरी अक़साम से कितना ख़तरनाक है, यहाँ पर भी मालूमात दी गई है। तो ये भी आप मकाला ज़रूर पढ़ें। ये सब मुफीद है हमारे लिए कि हम इनको पढ़ें, समझें, बीमारियों को समझें। मैं पैराफ्रेज करके इसको सादा अल्फाज में जो मार्टिन लूथर जो मसीही दुनिया के बहुत ही अजीम आलिम रह चुके हैं जर्मनी के, और रिफॉर्मेशन में उनका बहुत ही बड़ा हाथ था और खुदावन ने उनको बहुत इस्तेमाल किया। तो वो उन्होंने लिखा उस ज़माने में यूरोप में जब एक वबा फैली थी, तो मार्टिन लूथर ने कहा था अगर मेरे जाने से कहीं किसी को मौत लाहक होती है ऐसे वक्त में, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे अपनी जगह रहनी चाहिए। हालांकि मैं चाहता हूँ कि जाकर मनादी करूँ, लोगों से बातें करूँ और हंसूं उनके साथ, रोऊं उनके साथ, मगर वक्त के मुताबिक अगर मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं घर में रहूं अपने लिए और दूसरों के लिए, तो मैं चाहता हूं कि मैं घर ही में रहूं। और लाजमी है कि हम इस बात को समझें कि अगर किसी को ये मरज़ लाहक है तो वो अपने आप को क्वारंटीन करे या महदूद रखें जहाँ पर भी आप हैं। बल्कि जिस बर्तन से आप खाना खाते हैं आपके घर वाले, दूसरे घर वाले उस बर्तन को भी इस्तेमाल न करें। और मास्क का लगाना बहुत लाजमी है। मास्क का लगाना, चाहे आप बाज़ार में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, आप अगर मास्क लगाएं तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके लिए नहीं तो दूसरों के लिए, उनके बचाव के लिए बहुत लाजमी है। क्योंकि जब हम खांसते हैं तो हमारी खांसी जो है वो कभी कभार हम देख नहीं सकते, मगर वो फैलता है
اور اس کھانسی میں جو بھاپ ہوتا ہے ہمارے منہ سے جو نکلتا ہے اس میں وائرسز ہوتے ہیں اور وہ پھیلتا ہے، اور کیونکہ یہ ایریل ہے، کیونکہ یہ وائرل ہے، اس لیے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، لوگوں کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے۔ تو میرے لیے دعا کریں کہ خداوند مجھے شفا عطا فرمائے، پوری شفا۔ میں بہت زیادہ بہتر محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو آج، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو اس بیماری سے بچائے رکھے، تاکہ آپ پھر سے تاکہ آپ دوسروں کی خدمت بھی کر سکیں۔ تو بہت شکریہ یہ سننے کے لیے، اور بہت شکریہ دعا کرنے کے لیے۔ تو میری آپ سے یہی استطاعت ہی کہ آپ احتیاط ضرور برتیں، کیونکہ یہ بہت ہی لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم احتیاط کریں۔ آج کتاب مقدس میں سے میں یونس کی زندگی کے بارے میں، آپ کو معلوم ہے کہ اس سال کے شروع ہونے سے پہلے نومبر کے مہینے میں اور دسمبر کے مہینے میں کچھ پروگرامز میں نے خدا سے بھاگنے یا خدا سے چھپنے کے بارے میں پروگرام بنائے۔ یہ اسی کا سلسلہ ہے، اور اس سال میں اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں، اور آج میں یونس نبی کی جو کتاب ہے، جہاں اردو بائبل میں یونا دیا گیا ہے، اس کتاب کا نام آپ یونا کہیں، جونا کہیں، یونس کہیں، یہ وہ ایک ہی فرد ہے، کوئی فرق نہیں، زبانوں کا صرف فرق ہے۔ جیسے کہ انگریزی میں جیسس کہتے ہیں، اور پھر یونانی میں یسوس کہتے ہیں، یا پھر لاطینی میں بھی ایسا، اور ہم فارسی میں عیسیٰ کہتے ہیں، اور اردو کے کتاب مقدس میں یسوع کا نام دیا گیا ہے۔ کوئی فرق نہیں، یہ صرف زبانوں کا فرق ہے، اور خدا کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے۔ عربی بائبل میں خدا کا نام اللہ دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ان کی زبان کے مطابق ہے۔ اور پھر اگر ہم سنسکرتی یا دیوناگری زبانوں کی طرف جائیں، جیسا کہ ہندی ہے یا تمل ہے، یا جیسا کہ ملیالم ہے، اور ان زبانوں میں خدا کا نام یا دیو رکھا گیا ہے، یا پھر پرمیشور یا ایشور کہتے ہیں، اور اردو بائبل میں خداوند یا خدا کا خطاب دیا گیا ہے۔ تو کوئی فرق نہیں، جب ہم اپنے خداوند خدا کی پرستش کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس خدا کو پرستش کرتے ہیں، کیا واقعی وہ زندہ خدا ہے یا مردہ خدا ہے۔ یہ لازمی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ جو مردہ خدائے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کے کوئی معجزات نہیں۔ ہاں، ان کو شیطان استعمال کر کے انسانوں کی زندگی میں انسانوں کو برباد یا گمراہ کر سکتا ہے، مگر وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ بت نہیں بول سکتے۔ بت کیا ہوتے ہیں؟ کیا بت صرف ایک ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنا کر اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بت پرستی جو ہے وہ بہت ہی پرمحتوا ہے۔ ہماری جو عادات ہیں، برے عادات ہیں، وہ بھی ہمارے بت ہو سکتے ہیں۔ جھوٹ بھی ہمارے لیے بت ہو سکتے ہیں۔ تو بت جو ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ ہم ایک مجسمہ بنا کر اس کی عبادت کریں، تو بہت سی اور چیزیں بھی، ہمارے خیالات بھی ہمارے لیے بت ہو سکتی ہے، ہم بت پرست ہو سکتے ہیں ایسے میں۔ تو اسی وجہ سے ہم نے اپنے خداوند خدا، زندہ خدا کی پرستش کرنی چاہیے، کیونکہ صرف وہی ہمارے عبادات کے لائق ہیں، ہماری پرستش کے لائق ہیں، صرف وہی ہے۔ اور اگر وہ ہمیں حکم فرماتا ہے تو اس حکم میں اس کی قوت، حکمت اور قدرت سب کچھ شامل ہے۔ اگر وہ ہمیں کہتا ہے کہ بھائی آپ اس جانب جاؤ، تو ہمیں جانی چاہیے، کیونکہ اس خداوند نے
جس نے ہمیں بنایا، جو جیتا خداوند ہے، زندہ خداوند ہے، جو ہمارے ساتھ ہے ہمیشہ، وہ ہمارے پالنہار بھی ہیں، وہ ہمارے پروردگار بھی ہیں، وہ ہمارا رکھوالا بھی ہے۔ اور جیسے کہ داؤد نبی فرماتے ہیں، خواہ میں موت کی اس وادی سے کیوں نہ گزروں، تیری لاٹھی اور عصا میرے لیے تسلی بخش ہے۔ میں کسی چیز سے ڈرتا نہیں، میں کسی چیز سے ڈرتا نہیں۔ تو وہ ایک ایسا خداوند ہے جس نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے اگر ہم اس کے مومن ہیں۔ میرے لیے، حسین اندریاس کے لیے یہ ایک لازمی، یہ میں اپنے لیے بات کرتا ہوں، اپنے لیے میرا یہ دلیل ہے، اور یہ دلیل آپ کے لیے، اپنے آپ کے لیے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر جس جانب مجھے خداوند بھیجتا ہے اور میں اس خداوند کی حکم کی تعمیل کر کے اس جانب میں جاتا ہوں، اور اگر راستے میں مجھے ٹھیس بھی پہنچے، اگر راستے میں ہلاک بھی ہو جاؤں، تو بھی میں زندہ ہوں، کیونکہ اس نے مجھے ابدی زندگی جو عطا کی ہے۔ تو خداوند جب کہتا ہے کہ بھئی آپ اس طرف جاؤ، اس سے مراد یہ نہیں کہ خطرہ نہیں ہوگا، یا ہمیں ٹھیس نہیں پہنچے گا، یا پھر ہم اس میں ہلاک نہ ہوں گے جسمانی طور پر۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمیں لاحق ہیں۔ دیکھیے، چاہے آپ مسیحی ہیں، مسلمان ہیں، ہنود میں سے ہیں، یا پھر آپ سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، یا آپ بالکل خدا کے ذات سے منکر ہیں، ایتھیسٹ ہیں، کوئی بات نہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب ایک ہی ناؤ میں ہیں، ایک ہی ناؤ میں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، جو مسیحی ہیں ان میں زندہ امید ہے، ان میں زندہ امید ہے۔ اگر ناؤ پلٹتا ہے، طوفان میں گھیرتا ہے اور ہلاکت آتی ہے، تو مسیحی ہلاک نہیں ہوتے، وہ ابدی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، وہ ابدی زندگی میں جاتے ہیں، ان کو موت لاحق ہی نہیں۔ شکاگو میں ایک بار سخن رانی کر بشارت دیتے ہوئے ڈوائٹ لیمن موڈی، جو ڈی ایل موڈی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور شکاگو میں اب بھی ایک بہت بڑا مؤسسہ یا پھر کالج ہے جہاں پر یہ ایک بائبل کالج ہے، وہ انہی کے نام سے منسوب ہے۔ وہاں پر ایک بہت عظیم، بہت ہی ایک اچھے پاکستانی اردو سپیکنگ استاد بھی وہاں پر ہیں اور تعلیم دیتے ہیں۔ بہت سالوں سے میری ان سے جان پہچان ہے، تو ان کا ایک شعبہ ہے اردو زبانوں کے لیے اور فارسی بولنے والوں کے لیے اور دوسروں کے لیے۔ تو یہ وہی ڈی ایل موڈی جس کی میں بات کرتا ہوں۔ تو ڈی ایل موڈی نے ایک بار کہا تھا، وہ خداوند کے پاس ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر کل اخبارات میں یہ شائع ہو کہ بھائی ڈی ایل موڈی چل بسا، وہ مر گیا، تو کبھی باور نہ کرنا، کبھی ان باتوں کو نہ سننا، کیونکہ میں تو مرتا ہی نہیں ہوں۔ جس دن میں جسمانی طور پر اس خیمے کو چھوڑ دوں، اس بدن فانی کو چھوڑ دوں، اسی دن میں خداوند کے حضور قدم رکھتا ہوں، اسی دن میں خداوند کے حضور حاضری دیتا ہوں۔ تو میرے لیے موت جو ہے وہ اہمیت کا حامل، بلکہ موت جو ہے میرے لیے وہ ایک ذریعہ ہے کہ میں اپنے خداوند کے پاس جاؤں۔ تو ایک سچے مسیحی کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ ہم سوچیں کہ اس دنیا میں خداوند نے ہمیں کس لیے چھوڑا ہے، کیوں چھوڑا ہے۔ پولس رسول فرماتے ہیں فلپیوں کے نام خط میں، اس کے پہلے ہی باب میں وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے جو ہے، میری زندگی میں ایک کشمکش ہے، اور وہ یہ کشمکش ہے، میں اس کشمکش میں مبتلا ہوں کہ بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ خداوند کے پاس رہوں، مگر یہاں پر بھی کام ہے کہ میں خدا کے کلام کی منادی کروں۔ جی تو بہت ہی چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے کوچ کروں، ابھی اسی وقت کوچ کروں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا مسیح ہے، زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے۔ یہ بہت سخت کلمات ہیں
جو پولس رسول فرماتے ہیں میرے لیے زندہ رہنا مسیح ہے، اور مسیح کس طرح ہے؟ جس طرح پولس رسول نے غلطیوں یا غلاطیوں کے کتاب میں نسخے میں یا اپنے خط میں غلاطیوں کے نام غلطیوں کے نام اس نے یہ لکھا کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور میں موا، میں ایک مردہ شخص ہوں مگر پھر بھی میں جیتا ہوں، مگر جو جیون جو زندگی میں اب جیتا ہوں وہ اس بنیاد پر ہے جو خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے میرے لیے اپنی جان فدا کی۔ تو ہمارا زندہ رہنا اس دنیا میں وہ بنیادی ایمان ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ہے، اور ہم گناہ کے لیے مرے ہوئے لوگ ہیں، اس دنیا کی تاریکی کے لیے ہم مرے ہوئے ہیں، ہم صرف منادی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمارے لیے زندہ رہنا یہاں پر خدا کی مرضی کے مطابق، یہاں سے کوچ کرنا مرنا خداوند کی مرضی کے مطابق ہے، اور اگر ہم مر جاتے ہیں تو وہ ہم سیدھے پہنچ جاتے ہیں جلال کو۔ کتاب مقدس میں بہت سے ایسے آیات ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو خدا نے منادی کے لیے بھیجا، ان میں سے ایک جو ہے یسعیاہ نبی ہے۔ اگر ہم یسعیاہ نبی کی کتاب کو پڑھیں اور اس کے 6 باب کو پڑھیں تو 6 باب میں یسعیاہ نبی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جو بہت ہی بڑے عظیم فرشتے کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک دو سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا، کیونکہ خدا کا جلال وہاں پر تھا۔ خدا کا جلال فرشتوں کے لیے بھی مشکل ہے دیکھنا، کیا ہو ہم انسانوں کا کہ ہم گنہگار ہیں۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، مجھ پر افسوس، کیوں مجھ پر افسوس؟ وہ اس لیے میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، میں گنہگار ہوں، اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ نہ صرف میں گنہگار ہوں بلکہ میں نجس لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں، جو گنہگار ہیں ان کے بیچ میں رہتا ہوں۔ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں رومیو کی پستک، رومیو کے نام خط میں پولس رسول فرماتے ہیں، روح القدس سے یہ الہام لیتے ہیں کہ کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور یہ بالکل وہی ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ کیا جرت ہے میری آنکھوں کی کہ اس نے رب الافواج کو دیکھا، جبکہ فرشتوں نے، سرافیم نے 2 ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کو چھپا لیا تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے وہ اڑتے تھے۔ اور میری کیا مجال کہ میں رب الافواج اس قدوس کو دیکھوں جو کہ بہت ہی جلالی ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھوں میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا۔ یہ آتش کون سی آتش تھی؟ یہ آتش روح مقدس
خداون کی جانب سے صفا کرنے والا تھا اور چھوا، اور تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداون کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں؟ میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ میں کس کو بھیجوں؟ خداون یہ پکارتا ہے آج آپ کے، اگر آپ مسیحی ہیں تو سنیں، یہ بہت لازمی ہے آپ کے لیے، کیونکہ ہمارے لیے وقت بہت کم ہے اس دنیا میں۔ ہم مسیحیوں کے لیے وقت بہت تنگ ہے۔ میں بیمار ہوں، مجھے کووڈ-19 لاحق ہے شاید، کیونکہ کھانستا بہت زیادہ ہوں، اور بہت سے ایسے چیزیں جو میں پڑھتا ہوں اس سے بالکل مماثلت رکھتی ہے کہ میں شاید مجھے کووڈ ہے، کیونکہ میری حالت پچھلے 3-4 راتوں میں بہت خراب تھی اور شاید میں مر جاتا۔ اس لیے ہمارے لیے وقت بہت کم ہے مسیحیوں، ہمارے لیے وقت بہت کم ہے، ہمیں سوچنی چاہیے۔ فرمایا کس کو بھیجوں، ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور اس کے باقی آپ ضرور پڑھیں۔ میں نے یسیہ نبی کی یہ حصہ آپ کے لیے اس لیے لایا کہ انبیاء میں فرق ہے، انسانوں میں فرق ہے۔ کئی ایسے ہیں جو حاضر ہوتے ہیں، وہ اقرار کرتے ہیں اپنی کمزوریوں کا، اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، اقرار کرتے ہیں کہ بھائی میں تو کمزور انسان ہوں۔ اسلام میں یہ ہے کہ جب میں مسلمان تھا تو میں سوچتا تھا کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، ان میں کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا، کوئی فرق نہیں۔ انبیاء میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے بہت ہی خطرناک قسم کے گناہ کیے، جیسے کہ داؤد نبی ہے۔ اب کسی مسلمان کو آپ یہ بتائیں کہ داؤد نے زنا کیا، بلکہ زنائے بالجبر کیا، زنا نہیں بلکہ زنائے بالجبر کیا۔ اس نے ایک عورت کو سب سے پہلے ننگی دیکھ کر اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے ساتھ زنا کیا، یہ بالجبر ہے۔ اب چاہے وہ عورت اپنی مرضی سے آیا ہو یا اپنی مرضی سے نہ آیا ہو، تب بھی یہ نبی تھا، یہ خداون کی طرف سے ایک بادشاہ مقرر ہوا تھا، اسے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ کسی کو ایسی نہیں کرنی چاہیے۔ خداون کا قانون ہے سب کے لیے یکساں۔ اور پھر اس نے ایک دسیسہ بنایا، اس کے شوہر کو بلایا اور اس کو جنگ کے پہلے خطے میں بھیجا، بلکہ اسے مار ڈالنے کے لیے ہدایت کی اور مار بھی ڈالا۔ تو یہ گناہ سے بڑھ کر گناہ، بہت ہی عظیم گناہ ہے جو داؤد نے کیا۔ تو انبیاء نے گناہ کی۔ ابراہیم جسے ہم اپنا باپ کہتے ہیں، فادر ابراہم کہتے ہیں، اس نے بہت سے بڑے گناہ کیے۔ ہمارے سب سے پہلے باپ اور ماں، پہلے ماتا پتا آدم اور حوا، دونوں نے گناہ کیے۔ اسی وجہ سے گناہ سب میں ہے، چاہے آپ نبی ہیں، چاہے آپ رسول ہیں، چاہے آپ مولوی ہیں، چاہے آپ بہت پیسے والے ہیں، چاہے آپ غریب ہیں، چاہے آپ کوئی بھی ہیں، آپ گنہگار ہیں، یہ سوچنی چاہیے۔ تو یسیہ نبی جو ہے وہ ایک ایسے شخص تھے جس نے اپنا گناہ قبول کیا۔ اس نے کہا میں گنہگار ہوں اور گنہگاروں کے بیچ میں رہتا ہوں، نجس لبوں کے بیچ میں رہتا ہوں، آہ مجھ پر، ہائے ہائے مجھ پر۔ مگر خدا نے اپنے آتش سے اس کے منہ کو پاک کیا اور اس کا کفارہ ادا کیا اس زمانے میں، اس وقت کے مطابق، اور اس نے اسے کہا کون ہے جو ہمارے لیے چلے جائے، منادی کرے۔ تو یسیہ نبی نے کہا میں ہوں، میں حاضر ہوں اے خداوند۔ کیا آپ میں یہ قلب ہے، کیا آپ میں یہ ذہنیت ہے اے مسیحی بہن بھائی، کہ جب آپ کو خدا بلائے اور آپ کہیں میں حاضر ہوں اے خداوند، مجھے بھیج دیں، چاہے آپ مجھے کہیں بھی بھیج دیں۔ آپ مجھے ٹیلی میکس کی طرح گلیڈیٹر
के हाल में भेजते हैं जो जहां पर मेरा कत्ल हो, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। जहां भी आप मुझे भेजना चाहते हैं, मैं हाजिर हूं। तो एक तो यसिया नबी हैं जो मानते हैं कि वो गुनहगार हैं, मानते हैं अपनी कमज़ोरियों को, मानते हैं उन सब चीज़ों को, जैसा कि खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील, अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मैं ख्वाहिश करता हूं कि आप मत्ती की इंजील को खोलें, और मत्ती की इंजील में जो 5वां बाब है उसमें एक आयत बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पर हमारे लिए, जो सरे कोह जो मनादी है खुदावंद यीशु मसीह ने, जो पहाड़ी वैज़ भी कहलाता है, उसमें सबसे पहले जो मुबारक करार दिया गया है उसमें यह है 3रे आयत में, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। इससे मुराद क्या है कि दिल के गरीब हैं? इससे मुराद ये है कि मुबारक हैं वो जो अपनी शख्सी गुर्बत को, अपने वज़ियत को कि वो गुनहगार है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, मुबारक हैं वो जो इसकी पहचान उनको है, इसकी समझ उनको है, वो ही मुबारक है। क्योंकि अगर हमें इसकी समझ हो कि हम गुनहगार हैं तो खुदावन अपने दस्त को दराज करके हमें बचाता है, और अगर हम इससे इनकार करते हैं तो हम खुदा से भागते हैं, खुदावन की हुक्म की उदूली करते हैं, और हम खुदा से भाग नहीं सकते, और हम खुदा से भाग नहीं सकते, जैसे कि हम पिछले प्रोग्रामों में इस पर वाज़े तौर पर बात की। तो एक तो यसिया नबी है, और फिर उसके बाद हम जाते हैं यूना नबी या फिर यूनुस नबी के बारे में। जब हम पढ़ते हैं, दो मुख्तलिफ अशखास, दोनों अनबिया हैं, दोनों को खुदावन ने चुना है, दोनों को खुदावन ने हिदायत की कि भाई, एक ने खुद हाजिरी दी, खुदा ने कहा कि भाई कौन है जो हमारे लिए जाए। उसने सबसे पहले, यशायाह ने सबसे पहले अपनी गुनाहों को देखा। उसने कहा कि मैं तो बहुत ही बदकिरदार हूं, मैं तो गुनहगार हूं, मैं तो अफसोस है मुझ पर, और फिर मैं गुनहगारों के बीच में रहता हूं, और मेरे चश्मों ने, मेरी आंखों ने खुदावंद जलाल को देखा। जब फरिश्ते भी अपने आप आंखों को छुपाते हैं उसके जलाल को देखने से, मैंने उनको देखा। ये सिर्फ खुदावन के फजल से मुमकिन हुआ, क्योंकि खुदावन दिलों को जानता है, हमारे दिलों के भेदों को जानता है। इससे पहले कि हम सोचें, किसी बात पर हम फिक्र करें, खुदावन पहले से वो जानता है। मगर फिर भी उसकी अज़मत क्या है, फिर भी वो चाहता है कि हमें इस्तेमाल करे अपनी जलाल के लिए। और फिर यूनुस के बारे में हम यूं पढ़ते हैं, यूना खुदावन की नाफरमानी करता है, सबसे पहले ये दिया गया है। और खुदावन का कलाम यूना बिन अम्मित्ती पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नेनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावन के हुजूर से तरसीस को भागा। भैया, आप इतने ज्यादा आंखों से कहां भागते हैं? खुदावन की आंखें हर जगह है, खुदावन की आंखें हर जगह है। आप अगर पाताल में जाएं, कब्र में जाएं, जमीन के तह में जाएं, आप अगर जमीन के कौल में जाएं, तो वहां पर भी खुदावन है। खुदावन से आप कहीं भाग नहीं सकते। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन यूनुस खुदावन के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला। जैसे कि मैंने यहां पर दिया हुआ है, एक जहाज में वो बैठा। खुदावन ने उसको कहा कि जा और मनादी कर, और वो भागकर तरसीस को गया और एक कश्ती में बैठ गया, छुपकर वहां पर बैठ गया। खुदा से भाग रहा है ये बंदा, और
وہاں سے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے، لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا۔ خداوند کر سکتا تھا کہ اس کے کانوں سے یوں کھینچ کر کے واپس اسے بلائے، یا پھر خداوند یہ کر سکتا ہے اس کے کان سے یا گردن سے لے کر آرام سے اس کو نینوا پہنچائے ایک دم سے، مگر خداوند ایسا کرتا نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں ایک روباٹ کی مانند نہیں بنایا ہے۔ خداوند نے ہمیں اختیار دی ہے، خداوند نے ہمیں یہ عقل و حکمت دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کو جانیں، اس کے ساتھ ہم کار بنیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے، وہ عظیم خداوند ہے، وہ بہت ہی عظیم خداوند ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم اپنی رضا سے، اپنی اچھا سے اس کی عبادت کریں۔ یہ ہے لازمی جس پر ہمیں سوچنی چاہیے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تب ملاح ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا، ہر ایک نے اپنے خداؤں کو پکارا، جو سنتے نہیں، جس کے کان نہیں، جو دیکھتے نہیں، جن کی آنکھیں نہیں، جو عمل نہیں کر سکتے، جن کے ہاتھ پاؤں نہیں، ان دیوتاؤں کو پکارا، کیونکہ وہ سنتے نہیں۔ طوفان تو خدا نے برپا کیا ہے۔ کبھی کبھار آندھی طوفان وغیرہ آتی ہے، لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے، کیا آپ کیا سوچتے ہیں یہ شیطان نے لایا ہے؟ کبھی نہیں، ہمیشہ خدا لاتا ہے، شیطان ایسا نہیں کر سکتا۔ جو آندھی طوفان، جو خطرناک زلزلے ہیں، یہ سب خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی جانب دیکھیں، لوٹیں۔ وہ ہمیں ہلا دینے والا خداوند ہے کہ بھائی لوٹ جاؤ میری طرف۔ یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا، یہاں پر لکھا ہوا ہے اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تب ملاح ہراساں ہوئے، ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا اور وہ اجناس جو جہاز میں تھیں سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کریں، لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ بندہ خراٹیں لے رہا تھا، وہ بھگوڑا آدمی، وہ خراٹیں لے رہا تھا۔ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور وہ خراٹیں لے رہا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حالانکہ یونس خدا سے بھاگا، مگر وہ خدا کو جانتا تھا کہ حتیٰ طوفان میں بھی خداوند ان کو بچائے گا۔ یہ ایک بات ہے، وہ خراٹے لے رہا تھا یہاں پر تب نہ خدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہو۔ اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم قرہ ڈال کر دیکھیں۔ تب بھی وہ خاموش ہے، بندہ تب بھی خاموش ہے بھائی۔ پھر اس نے قرہ ڈالا، اب بھی وہ اقرار نہیں کر رہا کہ بھائی یہ سب چیزیں میری وجہ سے ہیں۔ وہ قرہ ڈالنے لگے، قرہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی۔ چنانچہ انہوں نے قرہ ڈالا اور یوناح کا نام نکلا۔ کیا ہی بات ہے کہ قرے میں بھی خداوند کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ نکلا۔ تب انہوں نے اس سے کہا تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے۔ اب یہ تو یقینی ہے قرہ تیرے نام سے نکلا ہے، مگر یہ بتا کہ کیوں یہ آفت ہم پر آئی ہے؟ تیرا کیا پیشہ ہے؟ تو کون ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا وطن کہاں ہے؟ اور تو کس قوم کا ہے؟ اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں اس نے ان سے کہا میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان جو آسمانوں کا خداوند ہے، جو کائنات کا خداوند ہے، جو خالق و مالک کائنات ہے، جس نے سب چیزوں کو بنایا،
ہر چیز کو بنایا. معاف کیجئے. ایک گیت سنتے ہیں، میرے خیال میں کھانسی آنے لگی. پشتو گیت سنیں. ہے گناہگار بے قرار، ہے گناہگار بے قرار، تغلے ولے تغلے ولے تغلے ولے تغلے ولے. خوشحال شاہ مددگار عیسیٰ بنلے، خوشحال شاہ مددگار عیسیٰ بنلے. زدا ویم زدا منم زدا ویم زدا منم چے عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید. بے شکا دا غلاس دا اسمان پہ کنجی دے، بے شکا دا غلاس دا اسمان پہ کنجی دے. ہے گناہگار بے قرار. ہے گناہگار جز لاچار اور از لاڑا پہ تلوار. ہے گناہگار جز لاچار اور از لاڑا پہ تلوار. اس دا نجات شکل بگار، اس دا نجات شکل بگار. زدا ویم زدا منم زدا ویم زدا منم چے عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید. اے گناہگار بے قرار. آمین آمین. بہت شکریہ تحمل کرنے کے لیے. کھانسی آئی تھی اور میں نے سوچا کہ بیچ میں گیت آپ کے لیے رکھوں، مگر گیت کو میں نے ادھورا چھوڑا ہے تاکہ جس موضوع کے بارے میں بات کر رہا تھا. تو ہم آتے ہیں اس بات پر کہ یونا نے پھر اقرار کیا، میں کس خدا کا مومن ہوں. وہ ہمیں ہمیشہ دیکھتا ہے، ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے. اس کا دوسرا حصہ ہم اگلے ہفتے جاری رکھیں گے. اسی کا دوسرا حصہ طولانی ہے، کئی پروگرام اس کے اس ضمن میں بنائیں گے. اور دعا کریں میرے لیے بھی، اور کچھ کامنٹس میں پڑھوں گا آپ کے لیے. پطرس ندیم بھائی، گڈ ایوننگ سر، خداوند یشوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. ویلکم بیک ٹو زندگی ٹی وی. بہت شکریہ بھائی، میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے. بہت بہت شکریہ. پھر لکھتے ہیں بھائی، خداوند یشوع آپ کے ساتھ ہو، آپ کو مکمل شفا دے. بہت شکریہ بھائی آپ کے دعاؤں کے لیے. غلام رسول خان، خداوند خدا آپ کو برکت دے. بہت شکریہ بھائی غلام رسول، اور خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو. غلام رسول خان بھائی، خداوند آپ کو برکت دے. کامران مسیح لکھتے ہیں، بردر سلام، بہت دنوں کے بعد لائیو ہوئے ہیں آپ. میں کچھ عرصے کے لیے دسمبر کے مہینے میں میں لائیو نہیں تھا، چھٹیاں لی ہوئی تھی. کبھی کبھار خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں، مگر میرے پروگرامز لائیو ہیں زندگی ٹی وی میں. اور پھر آپ میرے صفحے سے بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ. جو میرا اپنا ذاتی صفحہ ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر بھی کچھ کامنٹس ہیں بہن عطیہ عنایت کی، تو آپ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں پروگرامز. بہن عطیہ لکھتے ہیں، پریز دی لارڈ، بلیسڈ ورشپ. بہت شکریہ بہن.
تو دعا کریں ہمارے لیے، ہمیشہ میرے لیے دعا کریں، میں بھی ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں آپ سب عزیزوں کے لیے۔ حالانکہ اگر میں آپ کے نام بھی نہیں جانتا تو میں کہتا ہوں خداوند ان سب کو جو میرے پروگرامز دیکھتے ہیں، جو زندگی ٹی وی دیکھتے ہیں، ان سب کو برکت دے، ان کے دلوں کو چھو۔ بہت شکریہ کامران مسیح بھائی۔ آئزک ڈینیل لکھتے ہیں، ہے سر گریٹ ٹیچنگ جی اور پریئرس فار مائی فیملی فرام پاکستان۔ بہت شکریہ دعاؤں کے لیے آئزک ڈینیل صاحب۔ ضرور میں آپ کے لیے بھی، آپ کے فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند میں بھائی آئزک ڈینیل کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں، تو ان کو برکت دے اور ان کے کمیوں کو پورا کر اے خداوند، اور ان کے ضروریات کو اپنے خزانے سے اے خداوند پورا کر، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے۔ اور آئی ایم واچنگ، بہت شکریہ دیکھنے کا۔ اس پروگرام کو شیئر بھی کریں میرے سارے بہن بھائی۔ مائی فادر از واچنگ ریگولرلی اینڈ ریسیوز بلیسنگز، ڈینیل گلزار۔ خداوند کا شکر گزار ہوں میں گلزار بھائی کا، اور آپ کا بھی، اور خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کے گھر والوں کو برکت دے، اور آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آپ کو محفوظ رکھے سب بلاؤں سے، خداوند آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ۔ فیصل سوترا لکھتے ہیں، خداوند کی شادمانی و خوشی آپ کے ساتھ ہو۔ بہت شکریہ فیصل صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ غلام رسول پھر لکھتے ہیں، آمین۔ منیر مسیح گاڈ بلیس یو۔ فیصل سوترا پھر بھی پھول بھیجتے ہیں، بہت شکریہ، اور خداوند آپ کو برکت دے۔ ایموجیز لکھتے ہیں، جو بھی ہم مسیح کا کلام سنتے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ ہم اور بھائیوں سے اس کو شیئر کریں۔ ضرور آپ اس کو شیئر کریں، کیونکہ دوسروں کو بھی برکت ملنی چاہیے خدا کے کلام کے وسیلے سے۔ اور بہت شکریہ بھائی۔ غلام رسول خان پھر لکھتے ہیں، ہاللویا، آمین اور ہاللویا۔ بہت شکریہ بھائی، آمین۔ اور یہ کامنٹس تھے جو میں چاہتا تھا کہ پڑھوں، اور میں دعا بھی کرنا چاہتا ہوں، اور اگلے پروگرام میں ہم اسی ٹاپک کو آگے لے جائیں گے، اور زیادہ مفصل طور پر یونس کی زندگی کے بارے میں، اس کی خدمت کے بارے میں۔ حالانکہ وہ بھاگ گئے خداوند کے حضور سے، وہ بھاگنا چاہتے تھے مگر وہ خدا سے بھاگ نہیں سکتے، مگر پھر بھی خداوند نے اس شخص کے ساتھ کیا کیا، اور خداوند نے کیسے ان کو اپنی طرف پھر سے کھینچا۔ حالانکہ اس نے ایک نہیں، دو نہیں، کئی غلطیاں کی اور شکایات کی۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ایسے ہی ہم کرتے رہتے ہیں، اور مگر خداوند جو ہے وہ ہمارا ساتھ کبھی نہ چھوڑنے والا خداوند ہے۔ وہ ایک عظیم خداوند ہے۔ ہم جو ہیں بے وفا ہو سکتے ہیں، مگر خداوند وفادار رہتا ہے۔ وہ وفادار خداوند ہے، اس کی وفا کی عظمت جو ہے اس کو ہم بھانپ نہیں سکتے، اس کو ہم گز نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ پشتوں میں ایک کہاوت ہے، دا گز دے او داہم میدان او کنا، دا گز دے او داہم میدان، دا خدای فضل، دا خدای مینا او دا خدای رحمت موش کولی نسوچی گزی وکو، ځکه چې خدای ډیر عظیم دی، سختن تعالی زموږ هر فکر، هر ذکر پیژني، ہر شے پیژني، وہ سب کچھ جاننے والا خداوند ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو سوچیں، اور ہم نے یہاں تک 9 آیت تک پڑھا، جب اس نے اقرار کیا، بالآخرہ وہ سو رہے تھے اس طوفان میں، اس نے کہا بھائی مرنا تو ہے، بہتر ہے کہ میں یہاں پر مروں اس سے کہ میں
نینوا کو جاؤں، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ بھائی نینوا کے لوگ جو ہیں وہ کافر لوگ ہیں، اس نے خداوند کے خلاف بہت سے گناہ کیے ہیں اور ان کو بچنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. بھائی میں بھاگتا ہوں ادھر، اور وہ ڈر کے مارے وہاں پر چھپ گئے خداوند سے بھاگتے ہوئے. مگر وہ خداوند سے کہاں بھاگتے ہیں؟ خداوند نے ایک طوفان برپا کیا. کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ سمندر اس کی ہے؟ اور وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا، خداوند آسمان کے خدا، آسمانوں کے خدا، کائنات کے خدا، بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں. میں اس سے ڈرتا بھی ہوں جو جس بحر میں ہوں، جس عظیم سمندر میں ہوں. میں اس کے خالق کا عابد ہوں. اس نے کہا. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہیرلڈ نامی ایک پرچارک تھے، ایک مبشر تھے. ایک بار وہ میدی ترانہ کے دریا کے سامنے گامزن تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ پچھلے سینچریوں میں، صدیوں میں. تو ان کے ساتھ جو جہاز میں سفر کرنے والے مسافر تھے، تو اس نے کہا کہ ہیرلڈ بھائی آپ اتنے بڑے بڑے قدم، وہ لمبے بھی تھے اور کچھ موٹے بھی تھے، اتنے قدم رکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ جہاز تیرے باپ کا ہو. تو ہیرلڈ نے دوسرے مسافروں سے کہا بھائی یہی نہیں کہ جہاز جس سے بنی ہے، جس نے بنائے وہ میرے باپ کا ہے، بلکہ جس سمندر میں یہ جہاز تیرنے والا ہے وہ بھی میرے باپ کا ہے. تو سب کچھ ہمارے خالق کا ہے، ہمارے آسمانی باپ کا ہے. ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے، وہ ہمارا خداوند ہے. دعا میں رہیں. ہم ضرور اس پروگرام کو آگے لے چلیں گے اور اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. خداوند کے کلام میں سے ضرور آپ دعاؤں میں رہیں، کیونکہ یہ بہت لازمی ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو جانیں. بھائی آئزک لکھتے ہیں گاڈ بلیس یو مور سر، اور سرفراز بشیر گاڈ بلیس یو لکھتے ہیں، اور خداوند آپ سب کو برکت دے. اس پروگرام کو ضرور آپ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، تاکہ دوسروں کو بھی برکت ملے. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں ناظرین کے لیے، دعا کرتا ہوں ان سب بھائیوں بہنوں کے لیے، تو ان کو برکت عطا فرما. اگر کسی نے ابھی تک خداوند جلال، خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اے خداوند تو ان سے بات کر تاکہ وہ خداوند کے جلال کو جانیں، اسے نہ بھاگیں بلکہ اس کے حضور آئیں. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.